آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ممبر کے کس زینے پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ خطبہ کس زینے پر کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے تو اس میں خطیب کون سے زینے پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے گا؟ عام طور سے ممبر کے 3 زینے ہوتے ہیں، تو پہلے زینے پہ کھڑا ہو یا دوسرے پہ یا تیسرے پہ۔ تو دیکھیے، جمعہ کے دن ممبر کے کس زینے پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا ہے، اس کے تعلق سے میری معلومات میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے کسی بھی صحیح حدیث میں ایسی کوئی وضاحت نہیں آئی ہے کہ جمعہ کے دن جب خطیب خطبہ دے تو وہ کون سے زینے پر کھڑا ہو، پہلے پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ جمعہ کا خطیب ممبر کے کسی بھی زینے پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے سکتا ہے۔ وہ چاہے تو پہلے زینے پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے، چاہے تو دوسرے پہ، چاہے تو تیسرے پہ۔ اس کے تعلق سے کوئی پابندی حدیث میں نہیں ہے، اس لیے ہم بھی اپنی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ سنن دارمی وغیرہ میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے ممبر بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے کے خطبہ دیتے تھے اور تیسرے زینے پہ بیٹھتے تھے۔ اس سے کچھ لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے زینے پر بیٹھتے تھے تو ظاہر ہے کہ آپ دوسرے پہ کھڑے ہوتے ہوں گے، اسی لیے آپ تیسرے پہ بیٹھتے تھے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ خطیب جو ہوگا جمعہ کا وہ دوسرے زینے پہ کھڑا ہوگا، لیکن میرے بھائیو اس حدیث میں بھی ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ رہے ہوتے تھے تیسرے زینے پہ تو آپ دوسرے ہی پہ کھڑے ہوتے تھے۔ پہلے پہ کھڑے ہونے کے باوجود بھی اگر اس کی زینے چھوٹے ہوں تو پہلے پہ کھڑے ہونے کے باوجود بھی تیسرے پہ بیٹھا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے زینے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں صرف بیٹھنے کی بات ہے کہ آپ نے تیسرے زینے پر بیٹھا، لیکن آپ کھڑے کہاں تھے اس کے تعلق سے حدیث خاموش ہے، اس کے تعلق سے حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی طرف سے ایسی کوئی حد بندی نہیں کر سکتے، ایسی کوئی پابندی نہیں لگا سکتے کہ پہلے پہ کھڑا ہونا، دوسرے پہ کھڑا ہونا، تیسرے پہ کھڑا ہونا۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایک خطیب جیسی اس کی سہولت ہو، جہاں چاہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، پہلے پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، جہاں اس کو کھڑا ہونا ہو وہ کھڑے ہو سکتا ہے۔ بیٹھنے کے تعلق سے ملتا ہے کہ تیسرے پر آپ بیٹھتے تھے، وہ ٹھیک ہے، چلو اس حد تک ٹھیک ہے کہ خطیب تیسرے زینے پر بیٹھے، لیکن کس پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا ہے اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث ہماری معلومات میں نہیں ہے۔ اس لیے ہر خطیب کو اپنی سہولت کے حساب سے کھڑے ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا۔